السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، حتیٰ کہ غیر مسلموں کو بھی اگر آپ کو توحید سکھانا ہو تو بہت آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنی یہ 5 انگلیاں ایسی کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ ایک سے اللہ، ایک ہی محمد، ایک ہی اسلام، ایک ہی قرآن اور ایک ہی ماں باپ۔ اب اس سے ہم کو لوگوں کو توحید بتانا ہے کہ جس طرح ہر انسان کے ایک ہی ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے 2 ماں یا 2 باپ نہیں ہوتے۔ جس کے بھی 2 باپ ہوتے ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں، ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، ان کو معاشرے میں، سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو رہنے کی جگہ نہیں دی جاتی۔ لوگ ان لوگوں سے رشتہ نہیں جوڑتے، اپنی بیٹیوں کا رشتہ، اپنے بیٹوں کا رشتہ ایسے لوگوں سے نہیں جوڑتے جن کے بارے میں یہ منسوب ہو، یہ بات مشہور ہو کہ اس کے 2 باپ ہیں یا کئی باپ ہیں۔ ایسے لوگوں کو لوگ اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں، اپنے محلے میں، اپنے اگل بغل جگہ نہیں دیتے، بلکہ ان کا معاشرہ، ان کی سوسائٹی، ان کے رہنے کی جگہ کہیں اور ہوتی ہے جن لوگوں کے 2 باپ یا کئی باپ ہوتے ہیں یا جن کے بارے میں یہ بات مشہور ہوتی ہے۔ تو جس طرح اور کوئی کتنا ہی گیا گزرا آدمی کیوں نہ ہو، وہ اپنے ماں باپ ایک ہی سمجھتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا کوئی 2 باپ ہے یا میری کوئی 2 ماں ہے، بلکہ ہر شخص کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، وہ کہتا ہے کہ میرا ایک ہی باپ ہے اور ایک ہی میری ماں ہے۔ تو جس طرح ہم اپنے ماں باپ کے اندر غیر کی شرکت کو برداشت نہیں کرتے، اسی طرح ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ میں بھی غیر کی شرکت کو برداشت نہ کریں۔ یہ نیچر ہم کو بتاتا ہے جس طرح ایک ہی ماں باپ ہے، اسی طرح تمہارا پالنے والا تمہارا خدا بھی ایک ہی ہے، تمہارا دھرم بھی ایک ہی ہے، اور تمہارا جو میسنجر ہے وہ بھی تمہارا ایک ہی ہے، اور تمہارا قرآن بھی وہ بھی ایک ہی ہے، یعنی تمہاری کتاب بھی ایک ہی ہے۔ جو ایک ہم خدا میں تو کسی غیر کو تسلیم کر لیتے ہیں، ایک خدا کو ماننے کے ساتھ ساتھ میں غیر کو بھی اور اس کے ساتھ میں شریک کر لیتے ہیں۔ ایک میسنجر کو ماننے کے ساتھ ساتھ میں دوسرے میسنجر کو بھی مان لیتے ہیں۔ ایک دھرم میں رہتے ہوئے ہم دوسرے دھرم کے بھی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں، اور ایک کتاب پر عمل کرتے ہوئے دوسری کتاب پر بھی عمل کرتے ہیں ہم۔ تو ہم ان چاروں چیزوں میں تو یعنی قرآن میں، نبی میں، اسلام میں، دھرم میں اور کتاب میں تو ہم غیر کی شرکت کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ماں باپ میں ہم غیر کی شرکت کو برداشت نہیں کرتے۔ تو نیچر ہمیں خود بتاتا ہے جس طرح ماں باپ میں آپ غیر کی شرکت کو برداشت نہیں کرتے، اسی طرح تمہیں اپنے کتاب میں بھی غیر کی شرکت کو برداشت نہیں کرنا ہے، صرف ایک ہی کتاب پر عمل کرنا ہے۔ اپنے دھرم میں رہتے ہوئے دوسرے دھرم کی چیزوں کو نہیں اپنانا ہے، اور تمہارا جو میسنجر خدا نے منتخب کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی باتوں کو ماننے کے علاوہ غیر کی باتوں کو نہیں ماننا ہے۔ اور پھر خدا نے تو خود کلام پاک میں فرما دیا قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ کے ساتھ میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو اسلام جو ہے یہ نیچر پر اترا ہوا ہے اور نیچرلی تعلیم دیتا ہے، اور پوری دنیا میں ایک اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو خدا کو خدا یعنی ایک ہی مانتا ہے، اور اس کے محمد جو میسنجر ہیں ان کے علاوہ کسی دوسرے کو میسنجر نہیں مانتا۔ اور تیسرا جو اسلام دھرم اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، اس دھرم کے علاوہ دوسرے دھرم کو وہ قبول نہیں کرتا۔ اور چوتھی بات جو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے، توسط سے دی ہے، وہ ایک ہی کتاب کو مانتا، دوسری کتاب پر عمل نہیں کرتا۔ لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی دھرم ہیں وہ ایک خدا کے ساتھ ساتھ میں بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں، وہ ایک میسنجر کے ساتھ ساتھ میں بہت سارے میسنجر کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ ایک دھرم میں رہتے ہوئے باقی اور دھرموں کو بھی وہ مانتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ایک کتاب نہیں بلکہ کئی کتابوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو جن کے معاشرے میں، سوسائٹی میں جن کے بہت سارے ماں باپ ہوتے ہیں، بہت سارے باپ ہوتے ہیں، ان کو حلالی نہیں بلکہ حرامی کہا جاتا ہے، اور جن کے ایک ہی ماں باپ ہوتے ہیں ان کو معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کو حلالی کہا جاتا ہے۔ تو ایسا دیکھا جائے تو اسلام ہی پوری دنیا کے اندر ایک واحد مذہب ایسا ہے جو حلالی ہے، اور باقی جتنے مذہب ہیں وہ سارے کے سارے، میں کہتا ہوں ایک غلط بات ہے، لیکن وہ حرامی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔